اسی طریقے سے بدعات ہیں. البتہ یہ ہے اب اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک نئی رسم چلی ہے، آپ یوم پیدائش منا رہے ہیں، سالگرہ کر رہے ہیں. یہ مغرب سے آئی ہوئی ہماری رسمیں ہیں، یہ کوئی صحابہ کرام سے حضور سے تو ثابت نہیں. تو ان چیزوں کے اندر بچنا چاہیے ان سے. البتہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ جو سائنس کی ڈیولپمنٹ سے ہے. اب کوئی کہتے ہیں صاحب پھر آپ ریل گاڑی میں سفر کیوں کرتے ہیں، وہ تو صحابہ کے اور حضور کے. یہ سائنس کی ترقی سے جو چیزیں آئی ہیں یہ بالکل دوسری چیزیں ہیں، ان میں ثواب کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو آپ کی ایک ضرورت ہے جو پوری ہو رہی ہے. وہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں، کار میں سفر کریں، یہ جدید ترقیات ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے. برتھ ڈے is more of a Western culture and people celebrate it. It is not an Islamic culture and it is against the teachings of Islam. So therefore it is not permissible. Any celebration which is done on an annual basis, whether it be wedding anniversary, whether it be Valentine's Day, whether it be Mother's Day, or whether it be Teacher's Day, all these type of days or annual celebration except for the two Eid are not permissible in Islam. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کچھ غلط بیانی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برتھ ڈے منایا کرتے تھے. کسی نبی نے جو برتھ ڈے منائی ہو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا آپ کو ریکارڈ ہی نہیں ملتا. صحابہ نے منائی ہو کوئی، ہمارے تو دین میں کچھ دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. ایک ہوتا ہے برتھ ڈے منانا، برتھ ڈے منانے میں کیا ہوتا ہے؟ سیلیبریشن ہے، کھانا پینا، موج مستی، یہی ہے برتھ ڈے منانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ڈیٹ آف برتھ کا ان کو آئیڈیا نہیں تھا. کیا یہ پتا تھا پیر کو پیدا ہوا، تو کہتے تھے کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں. آپ رکھیں روزے رکھنے سے کس نے روکا؟ اب مجھے بتائیں کیا روزہ سیلیبریشن کا بالکل اپوزٹ نہیں ہے؟ ایک بندہ روزے سے ہے، وہ نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی کھانا پینا نہیں، اس کو آپ سیلیبریشن کہتے ہو؟ یہ تو سیلف ریفلیکشن ہے. سب سے پہلے جو اولڈسٹ آپ کو رپورٹس ملیں گی برتھ ڈے سیلیبریشنز کی، وہ آپ کو ملیں گی فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ. یعنی فرعون اور اس کے جو لشکر تھے نا، ان یعنی اینشنٹ فیروز جو ہیں، اور بائبل میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ برتھ ڈیز منانے کا انہوں نے آغاز کیا تھا. وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی نعوذ باللہ ہم تو خدا ہیں، تو اگر خدا ہیں تو ہماری جو ڈیٹ آف برتھ ہے، I mean it's something to be celebrated, right? So if there is some God with a small g، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہونا بھائی، مجھے لوگ اپریشیٹ کریں. تو کیا اپریشیشن ہوگی کہ میں اپنا ڈے منا لوں ایک، جس پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور فیسٹ ہوگی اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور گفٹ نشاور کرو اور عیاشیاں کراؤ. تو کیا ہوگا؟ اپنی سیلف گریٹیفیکیشن کے لیے یہ جو فرعون اور اس کے جو لیول کے جو بادشاہ تھے، یہ اپنی برتھ ڈیز منایا کرتے تھے. یہ ہے آغاز برتھ ڈیز کا. اس سے پہلے ویسے اگر آپ دیکھیں کسی نبی نے جو برتھ ڈے منائی ہو آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی ایسا آپ کو ریکارڈ ہی نہیں ملتا. صحابہ نے منائی ہو کوئی، ہمارے تو دین میں کچھ دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. آگے جا کے یہ چلا گیا جی گریکس کے پاس. گریکس کے پاس جب گیا تو انہوں نے بھی گاڈز اور گاڈسز کا سارا معاملہ رکھا ہوا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے پہلی دفعہ برتھ ڈیز کے اوپر اپنے انہی گاڈز کو گلوریفائی کرنے کے لیے، برتھ ڈیز کا کانسیپٹ تو آ چکا تھا نا، ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے کیک بنانا شروع کیا. اور جو کیک تھا وہ مون شیپ کا، چاند کی شیپ کا کیک بناتے تھے. اور ان کی ایک گاڈس تھی آرٹمیس کے نام سے، جس کا نام تھا دی گاڈس آف دی مون. اس گاڈس کو وینریٹ کرنے کے لیے، گلوریفائی کرنے کے لیے یہ چاند کی شیپ کا کیک بناتے تھے، اس کے اوپر موم بتیاں لگاتے تھے ٹو ڈپکٹ دی گلو آف دی مون. اور پھر وہ کہتے تھے کہ ہم ان موم بتیوں کو بجھائیں گے، پہلے ایک دعا کریں گے، ایک وش کریں گے، اور پھر ان کو پھونک مار کے بجھائیں گے ایک ہی گو میں. اور اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ دھواں اکٹھا ہوگا نا، تو وہ آرٹمیس تک جائے گا اور وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کیا ہوتا ہے برتھ ڈیز پہ؟ کیک آتا ہے، موم بتیاں آتی ہیں، پھونک مارتے ہیں. مجھے بتائیں، چلیں آپ کہتے ہیں آپ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے مسلمان ہیں، مجھے بتائیں کیا اللہ کے رسول نے دعا کا یہ طریقہ سکھایا کہ پہلے کوئی کھانے کی چیز لاؤ، اس کے اوپر موم بتیاں لگاؤ، اس کو کر کے بجھاؤ، اور پھر یعنی اس سے پہلے دعا کر چکے ہو؟ آپ دعا کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. ہمیں تو کہا گیا کہ آپ ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے. یہ کیا کیک کو پھونک مار کے، یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ یہ تو ڈائریکٹلی گریک سے آ رہا ہے. اور اس سے پہلے جو برتھ ڈیز کا کانسیپٹ ہے وہ فرعون سے آ رہا ہے. اچھا، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ پورا ایک چیز ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ اس کی ٹوٹل اوریجنز آپ کو پیگن مل رہی ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا یا دیگر جو آپ کے پاس بکس ہیں ہسٹوریکل اکاؤنٹس کی اور ہسٹری کی جو بکس ہیں، ان میں جب آپ دیکھیں گے کہ جی برتھ ڈیز کا اوریجن کیا ہے، آپ کو وہ اینشنٹ فیروز میں ملے گا اور اس کے بعد گریکس میں ملے گا. چرچ آف سیٹن کا جو فاؤنڈر ہے اینٹون لوے، اس کی ایک کتاب ہے دی سیٹینک بائبل. سیٹینک بائبل کے اندر دی بک آف لوسیفر جو ہے، وہ برتھ ڈیز کے بارے میں کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتا ہے کہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اسپیشل ڈے ہوتے ہیں جس پہ اس ریلیجن کے رب کو گلوریفائی کیا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں ہم عید مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مناتے ہیں نا. عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کچھ ڈیز ہیں ہمارے لیے، رمضان کا مہینہ بڑا سیکرٹ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ بڑا سیکرٹ ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں اور وہ سب اللہ کے حکم سے کی جاتی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں سیٹنزم کے اندر جو برتھ ڈے ہے وہ اس لیے ہے
کیونکہ ان کا جو سلوگن ہے یا ان کا جو کلمہ ہے وہ ہے ڈو ایز thou wilt, جو تمہاری مرضی ہے وہ کرو، کیونکہ تم خود گاڈ ہو with a small g. تو تم یعنی کہ سیٹنسٹ کیا کہتے ہیں؟ ڈو ایز thou wilt. ہم کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ، ہم اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں. This is what we say as Muslims. چرچ آف سیٹن کہتا ہے جو تمہاری مرضی ہوگی وہ ہوگا. اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو برتھ ڈے ہے نا اس میں آپ اپنے آپ کو سیلیبریٹ کرتے ہو کہ یو آر دا سینٹر آف یور اون یونیورس، اور اس لیے تم اپنی برتھ ڈے مناتے ہو. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو، یہ ہمارا سب سے گریٹسٹ فیسٹیول ہے ان دا چرچ آف سیٹن. یہ میں نے کہانی کیوں سنائی ہے آپ کو؟ آج ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا، ایک مسلمان کو نا اندھا نہیں ہونا چاہیے. میں نے کچھ شروع میں یہ بات کی تھی، مسلمان اندھا نہیں ہوتا، وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز مجھے بتا دی جائے میں کر لوں. میں ایک کیک کاٹ رہا ہوں، کبھی سوچا کیوں کاٹ رہا ہوں؟ کہ چلو رس ملائی کھا لو یار، تم گلاب جامن کھا لو، یہ کیک کیوں کاٹتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس لیے کیونکہ یہ گریک سے یہ چیز آ رہی ہے. اچھا برتھ ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ فیرو سے آ رہی ہے. اور چرچ آف سیٹن کہہ رہا ہے کہ دس از دا ورشپ آف یور سیلف. میں اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ میں پیدا ہو گیا. ہمارے لیے ایز مسلمس تو اٹس اے ٹائم ٹو ریفلیکٹ، اٹس اے ٹائم ٹو تھنک کہ تم ایک سال قریب آ چکے ہو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، تم نے کیا تیاری کی ہے. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں بچے اکثر کہتے ہیں جی ہماری برتھ ڈے نہیں ہوگی تو گفٹ کہاں سے آئیں گے؟ یار آپ اپنے فیملی کے لیے عید پہ گفٹس دیں، عیدیاں دیں، سیلیبریٹ کریں. یہ بھی ہمارا ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ ہم لوگ کیوں عید کے اوپر جو ہے نا سو کے عید گزارتے ہیں. یہ تو ہماری غلطی ہے کہ اگر ہم اپنی فیملی کے لیے عید کو اسپیشل نہیں مناتے. آپ کو چاہیے، میں اسپیشلی آپ سے کہوں گا، گو آؤٹ آف یور وے ٹو سیلیبریٹ عید. اپنی یعنی ہمیں جو چیز بتائی گئی وہ ہمارے لیے تو عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر کے اوپر نارملی ہم لوگ گفٹس بھی کرتے ہیں اور کھانے شانے بھی پکتے ہیں، فیملی ممبرس کو ملنے جاتے ہیں، پیار محبت بانٹتے ہیں، تحفے تحائف ایکسچینج ہوتے ہیں. دس از اے بیوٹیفل ٹائم فار ناٹ ون پرسن ٹو بی ہیپی کہ جس کی برتھ ڈے سارے خوش ہو رہے ہیں، ایوری بڈی از ہیپی. غریب ہے، امیر ہے، غریبوں کو بھی پیسے بانٹو، غریبوں کو بھی کھانا کھلاؤ. ایک آپ کو پولیس والا جو ہے سگنل پہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی کچھ چیز دے دو. جسٹ اسپریڈ دا جوائے فار ایوری ون، ناٹ جسٹ یو کہ آپ خود خدا بنے ہوئے ہو. اور عید الاضحیٰ جب ہوتی ہے تو ہم لوگ جانور قربان کرتے ہیں، اس کا بھی گوشت بانٹتے ہیں. یہ بھی سیلیبریشن ہے، ہم شیئر کرتے ہیں. مسلمز دے شیئر دیئر ہیپینس. ایک بندہ اپنی ایگو کو اتنا انفلیٹ نہیں کر سکتا کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے. برتھ ڈے غلط چیز ہے یار، غیر شرعی رسم ہے، اس کا بائیکاٹ کرو. بالکل فطرت کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف. ویسے ہی لائف کو انجوائے کرو نا، برتھ ڈے کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ بچہ پاس ہو جائے اس کی خوشی میں آپ کیک کھاؤ، کیک کاٹو. کوئی کام ہو تو پھر کرو نا. 1 سال کا ہو گیا، کوئی کام تھوڑی ہے یہ. بلکہ اس کو موت کی یاد دلاؤ، بیٹا جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں 1 سال زندگی کم ہو گئی، لہٰذا کل روزہ رکھو. اب تھوڑا سا تو عقل آئے نا، تو تھوڑا سا نماز کی طرف توجہ زیادہ کرو. باقی ہم کیک کھانے سے خوشیوں سے منع نہیں کرتے. بچہ پاس ہو جائے تو آپ کرو کہ ٹھیک ہے بھائی، سب اب ڈریم ورلڈ جائیں گے، سب اب جناب ہاکس پہ جائیں گے، چڑیا گھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہیں بھی جائیں گے. تو لائف کو اس طرح سے انجوائے کرو نا. سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے. یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے. سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. See, the issue of birthdays is something that we Muslims do not have. Yani if you look at the time or the history 100 or 150 years ago, you will never find people celebrating their birthdays. This is something that came to us recently, either through the conquest of Muslim world countries, or through people going to the West and adopting their customs and bringing it back to us. So the issue of having a birthday cake with candles the number of your age, with singing happy birthday to you dear so and so, happy birthday to you, and then blowing the candles in one breath and then eating from that a cake. This is not from the Muslim tradition, and hence this is imitating the kuffar. It is not a religious celebration, but we are told not to imitate the kuffar, and hence such celebration that comes over and over on a specific date, which is the date of birth, this is called Eid. And the Prophet ﷺ told us that there are only 2 Eids to be celebrated throughout the year for Muslims, and that is Eid al-Adha and Eid al-Fitr. Therefore, you must not participate in any gathering or celebration or even congratulating people by saying happy birthday or giving them gifts on that occasion.
Now, if you're the recipient, so it's my birthday today, and someone says, Salaam alaikum, happy birthday, I would not hang up. I would not curse the person or give him a lecture. I would just say, thank you. If someone comes and gives me a present, I would say, thank you. If someone gives me a piece of a cake of his brother's birthday, and he brings it over to my office or my house, I will eat it and I say thank you. This is not taking part. There is no problem in that. But to initiate this yourself, this is haram. Birthday parties. Look, to be honest with you, I need to give an introduction to the answer. Islam is a religion I have chosen, you have chosen. Is it from you or from Allah? Are you happy that it's from Allah? So if the dunya tells you something and Allah tells you something else, does it make, or which one is more important, the first or the second? What Allah has said. So even if the whole world is doing something and we are taught that this is not supposed to be done in the deen, we should not be feeling it hard in our hearts to say, Allah, if I die today, I know that I chose to be a Muslim and I chose to worship you and I know it's your rules. You know, it's so difficult today to talk because you're talking to a secular world, and sometimes they will pick on a small point of yours and they will make it a big issue for nothing, but not realizing that we do believe you are free to choose whether you're a Muslim or not. But the fact that you chose you're a Muslim, you are not free to change Islam. That's what we're saying. You cannot come and say, no, you know what, Islam needs to be modified. Well, then tell yourself you're a modified Muslim. Someone says, are you a Muslim? Say, no, I'm a modified Muslim, you know. So people know. But if you want to call yourself a Muslim, you've surrendered. So you need to know there are certain things that people might say, and you might think, oh, this guy is backward, man. How could he say that, you know? But it's because it's not from me or my pocket. My children would like to also go to birthday parties and celebrate and so on. I sit them down and I explain to them what the candles are all about. Do you know what the candles on a birthday party are all about? In ancient Europe, when the winters were so bad that people used to go into literal hibernation to keep themselves warm in whatever way they had. And when they would come out, they would count the dead. Did you know that? They would count the dead. And in order to celebrate the fact that those who are alive have passed through the winter and survived and fought nature, which means nature came to kill us in the form of cold, and because we fought nature and we stayed alive, now we need to defy it by blowing out candles. So they would put how many ever candles of their age and blow them out to show we can defy it. It's something that we believe is rooted in the medieval Europe. And it comes with its own satanic origins and so on. But people today say, what's wrong? What's wrong? I'm blowing the candles. But you don't realize it's like an act of worship of the pagans. And we're saying, you know, and people have made it a culture and a tradition. The same applies to so many other things. You know, like Valentine's and so on. People start saying, but what's wrong? How come these people, you know, you're not allowed to show your love? Well, to be honest, we are being fooled by believing that, you know what, you need to celebrate the fact that you're 1 year older by throwing a big party, everyone must come, but you don't know that now you're closer to your grave, for example. Or there are more responsibilities on your shoulder. I'm not saying that when your age turns, that you must not make dua to Allah, Ya Allah, grant me a good age and so on. But firstly, we have a Hijri calendar. Secondly, these teachings are foreign to Islam. They are actually incorrect, invalid. But they come from Allah, not from me, not from you. If I had it my way and you had it your way, we would be throwing parties because our kids put pressure on us, so do mine. But we have to speak to them, address them, try and explain to them, and, you know, get to the origins of it. The sad reality is people take part wholesale. So they'll tell you, but they did it. But these people did it. That's the peer pressure. Sadly, we're living in an age, al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamr. A person who wants to hold fast to the deen is someone similar to he who is holding fast to, you know, a red hot coal, for example. So you find even families which are supposedly religious, you know, they have these big birthday parties and so on, whereas it is Islamically incorrect. Wallahu a'lam. Allah knows best.